گھڑی بنانے میں کیا دیر ہے، میری گھڑی بنانے میں کیا دیر ہے، صدا دلیوں پانے میں کیا دیر ہے، یا نبی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ۔ ہاں جی، آپ کا نام؟ جی عبدالقیوم اشرفی۔ جی آپ بتائیں کہ آپ نے یہاں سے سعودی پیدل جانے کا ارادہ کیا ہے، تو آپ کو یہ خیال کہاں سے آیا یا آپ کو یہ موٹیویشن کس نے کیا ہے؟ جی یہ تو خیر میں نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ آج پیدل کی بہت بڑی فضیلت ہے، اسی ہمارے ملک ہند سے، ہندوستان سے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام نے 40 حج پیدل فرمائے۔ تو حضرت امام حسن کے پاس ایک سے ایک سواری موجود تھی، پھر بھی انہوں نے پیدل چل کر 25 حج پیدل فرمائے۔ وہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میں بڑھاپے کے عالم بزرگی کے عالم میں پہنچا تو مجھے اس چیز پر افسوس ہوا کہ میں نے بہت سے عمل کیے لیکن ایک عمل میں نہ کر پایا، وہ ہے پیدل حج، اس کا مجھے کافی افسوس ہے۔ پھر میں نے یہ بھی کتابوں میں پڑھا کہ اس کے ایک قدم پر 700 نیکیاں ہیں۔ سبحان اللہ۔ پھر اسی میں علامہ ڈاکٹر اقبال نے وہ اسی شعر میں جواب دے دیا ہے کہ محمد سے وفا تو نے ہم تیرے، یہ جہاں چیز کے لوگ قلم تیرے، وفائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ بس یہی ہے سب۔ لوگوں کے لیے آپ کا کیا میسج رہے گا، کیا پیغام رہے گا؟ میں اپنے ہر ایک فرد کے لیے، اپنے ہر ایک چہرے کے لیے میری خصوصی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے، اللہ تعالیٰ ہر ایک کی خیر عطا فرمائے۔ اور دوسری جو آپ کہہ رہے ہیں مطلب ہمارے کہ میرے اس کوئی بھی چیز ہوتی ہے وہ روحانیت کے علاوہ روحانیت سے خالی نہیں ہو سکتی ہے۔ میں کہتا ہوں یہ جتنا بھی یہ میرا زندگی کا سفر ہے، قرآن عظیم کا لکھنا ہے یا یہ جو اس وقت ہے، یہ حضور پیر طریقہ رہبر شریعت حضرت علامہ باجی میاں امتیاز احمد صاحب قبلہ جو جن کا تعلق بانڈی پورہ سے ہے اور جن کا خاندان عالمی خاندان ہے، خاندان گنیلا، یہ سب سفر اور یہ سب جو ہے مجھے اس چیز کے لیے انہوں نے یہ میرے لیے دعائیں کی، اللہ تعالیٰ نے آج یہ مجھ سے کام لیا۔ آج یہ قافلہ حضرت مولانا عبدالقیوم صاحب اشرفی قادری مدد اللہ النورانی کی مائیت میں نٹر جامع مسجد سے روانہ ہوا۔ آج انہوں نے بانیت حج زیارت حرمین شریفین کا سفر شروع کیا ہے اور نٹر جامع مسجد سے پیدل ہم جناب نائب تحصیلدار خورشید میر صاحب، محترم حاجی محمد صدیق میر صاحب اور ان بزرگوں کی خانقاہوں پہ، ان کے قبرستان پہ حاضری کے لیے اب یہاں حاضر ہوئے ہیں مولانا عبدالقیوم صاحب اشرفی کی مائیت میں، اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کا سفر آسان فرمائے۔ جس پیارے سفر کے لیے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس سفر کو قبول فرمائے۔ ہم تمام حضرات مہنڈر کے، پونچھ کے، جموں کشمیر ریاست کے، خصوصاً انڈیا کے لوگ، اللہ تعالیٰ ان کو خوشحال رکھے، پر امن رکھے، ہمارے ایمان کی حفاظت ہو، ہمارے جان مال عزت آبرو کی حفاظت ہو۔ آج مولانا عبدالقیوم اشرفی صاحب کے ساتھ ہماری ایک معزز بزرگ ترین ہستی قبلہ باجی امتیاز صاحب، وہ بھی ہمارے ساتھ پیدل مہنڈر سے یہاں بانڈی پورہ سے آئے ہیں، اور وہ پیدل اس وقت قافلے میں بانڈی پورہ والے کیا بلکہ پوری کشمیر کے لوگ جو ہیں وہ قابل صد مبارکباد ہیں۔ ہماری جموں کشمیر سے ایک مرد مجاہد، زمانہ طالب علمی جس کا نہایت صاف ستھرا گزرا، ایک عالم باعمل، اور پھر قرآن پاک کا کاتب جنہوں نے الفی قرآن پاک لکھا ہے، الفی کلمی قرآن پاک، جس کا ہر صفحہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے
इसमें जलालत से मंसूब अलिफ से शुरू किया है, हर सफ़े की हर सतर अलिफ से शुरू की है। और वो कलमी कुरान पाक जिसकी आज मरकजी जामे मस्जिद मेंढर में ज़ियारत करवाई है आवाम को, और सारी आवाम के लिए इन्होंने दुआएं की हैं। और हम ये गुजारिश करेंगे कि अपने सफर में हर मोड़ पर अल्लाह को खैरियत से ले जाए। सरकार के रोज़ा अनवर पर जब हाजिरी हो, आप जरूर हम मेंढर वालों को, कश्मीर वालों को, इंडिया वालों को याद करोगे। यहाँ दुनिया इस्लाम के लिए आपने दुआएं करनी है, खुसूसन अपने वतन, अपने इलाके के लिए, अपनी तमाम अवाम अहले सुन्नत, उलमा, औलिया, सुलहा, सब नमाजियों के लिए दुआएं करनी है। अल्लाह ताला हम सब के ईमान की हिफाजत फरमाए, हमें इज्जतें और आबरूएं नसीब फरमाए, और हर मुसलमान को अल्लाह ताला अपने घर की, अपने प्यारे नबी के दियारे मुनव्वरा की ज़ियारतें नसीब फरमाए।